اسی لیے بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو فرمایا 4 لوگوں سے قرآن مجید کا علم حاصل کرو، قرآن مجید 4 لوگوں سے سیکھو۔ 4 لوگ قاری تھے بہترین، جن کے اندر سب سے پہلا نام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمایا، دوسرے نمبر پر سالم مولا ابی حذیفہ تھے، اسی طرح ابی بن کعب تھے، معاذ بن جبل تھے۔ یہ 4 قرآن کے قاری تھے صحابہ میں، تو سرکار نے چاروں کے نام لیے، سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود کا نام لیا۔ اب یہاں سے بھی ایک بات جو ہے نا آخری کر دیتا ہوں، پتہ چلی ہمیں کہ سارے کے سارے صحابہ کرام ایک کیٹیگری کے ایک جیسی صفات کے حامل نہیں تھے۔ صحابہ کرام میں سے بعض اچھے قاری تھے اور بعض جو ہے نا دین کے معاملات کو اچھی طرح سمجھتے تھے، تو جس معاملے میں جو ماہر ہوتا باقی صحابہ کرام اسی کے پاس جا کر کے اس سے رہنمائی لے لیتے تھے۔ جنہوں نے قرآن سیکھنا ہوتا ہے ان 4 صحابہ کرام کے پاس، جنہوں نے فقہ اور مسائل سے متعلق علم حاصل کرنا ہوتا ہے دیگر باقی صحابہ کرام کے پاس مختلف، جیسا کہ اما عائشہ کے پاس، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس، یہ فقیہ صحابہ کرام میں سے ہیں، فقیہ صحابیات میں سے ہیں۔ تو اسی طرح یاد رکھیں دنیا کے اندر آج یہ جو تصور ہمارے ہاں چل رہا ہے کہ بھائی قرآن مجید کو، احادیث کو خود پڑھنا کیا ضرورت ہے، جو ہے نا یہ دینی شخصیات کے پاس، اگر ان کے زبان میں کہوں تو یہ مولویوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ آپ کے پاس ایپس موجود ہیں، یہ کتابیں موجود ہیں، اب تو گلوبل ولیج دنیا بن گیا، آپ کے ہاتھ میں ساری چیزیں آ گئی ہیں، اب تو آپ کو چیٹ جی پی ٹی نے اور ڈیپ سیک نے آپ کے لیے آسان کر دیا، آپ کے معلم بن گئے ہیں وہ، تو کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ان کے پاس جانے کی، خود سیکھو، خود پڑھو، خود سمجھو۔ تو یہ تصور ذہن کے اندر رکھیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا، یہ عقل سے ہی ماورا بات ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث کے ماہر بن جائیں، سمجھنے لگ جائیں۔ چند ایک قرآن نے بھی کہا وما كان المؤمنون لينفروا كافة، کہ سارے کے سارے نہ نکل جاؤ اللہ کے راستے میں، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، بلکہ چند لوگ نکل جاؤ، طائفة چند لوگ، تھوڑی سی جماعت نکل جائے اور وہ جا کر کے اللہ کا دین سیکھے، اور پھر جب واپس اپنی قوم کی طرف آئیں تو اپنے لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں اور ان کو دین کے مسائل وغیرہ وغیرہ سکھائیں۔ تو ہسٹری کو بھی دیکھیں، اسلامک ہسٹری کو اگر دیکھیں تو اس 1300-1400 سال میں ایسا دور کبھی نہیں آیا کہ سارے کے سارے مسلمان محتاج نہ رہے ہوں اس حوالے سے کہ سارے کے سارے دین کا علم خود حاصل کر۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے، کہنے کو بہت اچھی بات ہے، ہماری بھی چاہت ہے اس بات کی کہ سارے کے سارے لوگ سیکھ جائیں، لیکن یہ ہو عملی طور پر نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر خاصیت ہی ایسی رکھی ہے۔ اگر سارے کے سارے لوگ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر کے آ کر کے دین سیکھنے بیٹھ جائیں تو پھر دنیا اور دنیا کے کام دیکھیں آپ، صحابہ کرام اصحاب صفہ میں ابو ہریرہ ہے، کہا کہ میں وہاں پڑا رہتا، اور باقی صحابہ مجھ کہتے ہیں، لوگ اعتراض کرتے کہ یار تم اتنی زیادہ حدیثیں صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہو، یہ دیگر صحابہ بھی تو تھے نا، ان سے کیوں اتنی زیادہ روایات نہیں آتی؟ تو فرمایا کہ میں اس لیے کہ میں ہر وقت در پر پڑا رہتا تھا، باقی صحابہ دن کو چلے جاتے اپنے کام، رات کے وقت واپس آتے، کوئی دنوں کے بعد آتے، کوئی مہینوں کے بعد، میں ہر وقت در پر لگا رہتا۔ فرمایا فاقوں سے بعض دفعہ حالت ایسی ہو جاتی کہ میں مسجد نبوی کے دروازے پر گر پڑتا بھوک کی وجہ سے، اور لوگ سمجھتے کہ مرگی کا دورہ پڑ گیا، ہاتھوں کو پاؤں کو ملا کرتے تھے، بیٹھ کر کے دبایا کرتے تھے، حالانکہ بھوک کی نڈال ہو جایا کرتا تھا ایسی حالت، تو وہاں رہ کر اس طرح وہ سیکھا کرتے تھے۔ تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے لوگ اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ دین نہ سیکھیں، دین نہ سمجھیں، قرآن اور حدیث کی طرف، قرآن اور سنت کی طرف نہ آئیں، لیکن یہ تصور ذہن سے نکال دیں کہ آپ کو کوئی یہ کہے کہ بھائی سارے کے سارے لوگ آپ خود کفیل ہو جاؤ، آپ خود کر لو گے، خود نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اس کے اندر مہارت اختیار کر لیں گے اور باقی لوگ ان سے اپنے مسائل وغیرہ سلسلے پوچھ کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ سلسلہ اسلام کا یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ تو جو کچھ کہا سن اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔